الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہیں درس اذکار نماز میں۔ تو آج ہم سجدے کی تسبیح اور تشہد کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سجدے کی تسبیح کو پہلے سمجھتے ہیں۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو اس میں ہمارا سب سے پہلا کلمہ ہے سبحانہ۔ تو سین کو باریک رکھیں گے، با میں قلقلہ کریں گے، ہا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے اور ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے پڑھیں گے، اور نون پر زبر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ تو پورا کیا بنا ہمارا؟ سبحانہ ربی ال۔ تو را پر زبر ہے تو اس لیے را کو ہم موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور با پر تشدید ہے تو با کو دو بار پڑھیں گے، اور یا کو لام ساکن سے ملا کے پڑھیں گے یل۔ تو پورا کیا پڑھا جائے گا؟ ربیل۔ کیا پڑھا جائے گا؟ ربیل، ٹھیک ہے؟ اعلی، تو حمزہ اور عین، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور حمزہ کی تحقیق کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تحقیق کر کے، اور عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ تو حمزہ ہے عین دونوں ادا ہونے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ عین زبر آ، ٹھیک ہے؟ آ، نہ حمزہ چھوٹے اور نہ عین چھوٹے۔ لام پہ کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اعلی، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اعلی۔ پورا کیا ہوا؟ سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا سب سے بلند رب۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ سب سے بلند رب۔ ہاں، پھر سے کہہ لیتے ہیں، پاک ہے میرا سب سے بلند رب، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا ہی ہمارا سجدے کی تسبیح۔ اب ہم پڑھیں گے تشہد کو۔ کیسے پڑھیں گے؟ تشہد۔ تو تشہد میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس التحیات۔ کیا ہے؟ التحیات۔ اسے بہت غور کر کے توجہ سے صحیح پڑھنا ہوتا ہے، ورنہ لوگ التحیات بالطیبات اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کو ہم اس کی ہجے اور رفع کر کے سمجھتے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے گا۔ تو حمزہ کو تا سے ملا کر پڑھیں گے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ اس میں نہ حمزہ کھینچنا ہے اور نہ ہی تا کو کھینچنا ہے، کیونکہ حمزہ پر بھی زبر ہے اور تا پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب ہمارے آ جاتی ہے ہا۔ تو ہا کو ہم یا میں ملا کر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یا پر تشدید ہے۔ تشدید کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جو اس سے پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ کچھ رک کر، اس طرح سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے کیجیے ہا یا زیر ہی، کیا ہوا؟ التحی، یا الف زبر یا۔ اب یا کے ساتھ الف ہے تو جس حرف کے ساتھ الف ہوتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یا کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ التحیہ، تا پیشتو، پورا کیا ہوا؟ التحیات، ٹھیک ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ التحی، التحی، حمزہ تا ات، تا ورتا اتا، پھر ہا کو یہاں ملا کر التحی، کیا؟ ہاں، اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے۔ جو ہمارے چینل سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں نماز کو، انہیں بھی اسے بہت غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت اکثر تعداد لوگوں کی غلطی کرتی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ التحیات، ٹھیک ہے؟ للہ، للہ، تو لام پر زیر ہے اور دوسرے لام پر کھڑا زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھ کے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اللہ، بس میں ہم اللہ من اللہ،
اگر اب زیر ہے تو پڑھیں گے للہ، کیسے پڑھیں گے؟ للہ، اسے للہ کر کے نہیں پڑھنا ہوتا ہے، للہ کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ باریک کر کے پڑھیں گے للہ، کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک۔ والصلوات، اگلا کلمہ آ گیا تو اس میں واو کو صاد میں ملائیں گے، واو صاد زبر وس، صاد زبر سا، وسا وسا، اس میں بھی کوئی نہ واو کھینچے گا نہ صاد کھینچے گا، صاد پہ تشدید ہے تو ڈبل پڑھ رہے ہیں، ایک بار واو کے ساتھ ملا کر اور ایک بار اپنی حرکت سے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ وسا۔ اب لام پر بھی زبر ہے تو یہ بھی نہیں کھینچے گا، وسلا۔ اب واو پر کھڑا زبر ہے تو ہم واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا زبر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، انہیں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، تا کو بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ تو پورا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ والصلوات، ٹھیک ہے؟ والصلوات، ہاں، والطیبات آ گیا۔ تو واو کو یہاں پر بھی طا میں ملائیں گے، یہاں پر بھی واو پہ زبر ہے، طا پہ بھی زبر ہے، تو اس میں سے بھی نہ واو کو کھینچنا ہے نہ طا کو کھینچنا ہے، مگر طا میں دھیان رکھنا ہے، جس طرح سے سات کو موٹا پر کر کے پڑھاتا ہے ایسے ہی طا کو بھی ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اس کو موٹا کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، پہلے مخرج بھی بتا چکے ہیں کہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ پر لگا کر طا کا مخرج ادا ہوتا ہے، اور اس کو پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر کو بلند کر دیا جاتا ہے، تو طا ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ پر ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ والطا، 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 مگر جب یا میں ملائیں گے تو پڑھیں گے طا یا زبر طی، کیا پڑھیں گے؟ طا یا زبر طی، والطی، کیسے؟ ہاں، واو کو بھی نہیں کھینچنا، طا کو بھی نہیں کھینچنا، پھر یا پر زیر ہے تو اسے بھی نہیں کھینچنا، کیسے پڑھیں گے؟ والطی، کیسے پڑھیں گے؟ والطی۔ اب با پر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف بھی ہے، تو با کو الف ہے ہونے کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ والطیبا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ضروری دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ غلطی بھی کرتے ہیں لوگ کہ یہاں پہلا والا تو واو ہے اور دوسرا والا با ہے، تو واو اور با میں فرق نہ کرتے ہوئے ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، وہ سے بطیباتو پڑھ دیتے ہیں، وہ سے وطیباتو پڑھ دیتے ہیں، کیا پڑھ دیتے ہیں؟ وطیباتو، دونوں طرف واو پڑھ دیتے ہیں، بہت سے دونوں طرف با پڑھ دیتے ہیں، بطیباتو، تو یہ دونوں طریقہ غلط ہے، بلکہ پہلے واو پڑھیں گے پھر با پڑھیں گے۔ واو پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ واو کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے دونوں ہونٹوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ گول کرنا ہوتا ہے، اور با کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملانا ہوتا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ واو کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، اور با کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملانا ہوتا ہے، تو اس طرح سے فرق ہوگا۔ تو واو کو گول، دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، اور با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملا کر پڑھیں گے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ تا پہ پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، تو کیا ہو گیا؟ والطیبات، ٹھیک ہے؟ پھر سے کہہ لیتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام قولی فعلی مالی، گاؤ عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اور بھی لگا سکتے ہیں، تمام قولی فعلی اور مالی، گاؤ عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار اور کہہ لو تاکہ تمہارا ترجمہ پکا ہو جائے، تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ چلو پھر سے پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ اس کا، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند و بالا، ٹھیک ہے؟ اور پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جو سیکھ رہے ہیں نا، اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم نماز میں صحیح طریقے سے اسے ادا کر لیں، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔
تو سیکھ تو وہی بچہ سکے گا جو، اور وہی جو ناظرین میں سے ہمارے چینل کو سن رہے ہیں، ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہی سیکھ سکیں گے جو اس پر توجہ دیں گے، جو غور کریں گے۔ آپ اس میں حلقہ درس میں بیٹھے تو ہو، اگر آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے تو پھر آپ سیکھ نہیں سکیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سیکھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے سیکھی ہے اس پر ہم عمل کریں، اس پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں، تب یہ علم کا ایک درجہ ہے، تب آپ کا علم مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے سیکھ لیا، قواعد تو سیکھ لیا آپ نے، مگر اسی جس طرح سے پڑھنا چاہیے جو آپ نے قواعد سیکھے ہیں اس طرح سے ان کی رعایت، یعنی ان قواعد کی رعایت کرے بغیر اگر آپ پڑھتے ہیں تو کتنا ہی آپ تجوید پڑھ لیں اور رعایت نہیں کر رہے تجوید کے قاعدوں کی، تو آپ صحیح پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ جیسے کوئی میتھ جانتا ہو، یعنی اسے جوڑ کے سوال آتے ہوں اور دو کو دو سے ملاتی ہیں تو 4 بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ اس نے یہ سیکھ رکھا ہے، مگر اگر وہ اس سے پوچھا جائے دو ملائیں گے تو کتنے بنیں گے، اس نے کہہ دیا 5 یا اس نے کہہ دیا 3، اس نے یعنی جو سیکھا تھا اس کی رعایت نہیں کی، جو اس نے سیکھا تھا اس کی رعایت نہیں کی، انہیں 2 سے 2 جوڑ کے 3 بتا دیے، یا 2 سے 2 جوڑ کے 5 بتا دیے۔ اب وہ کتنا ہی کہتا رہے کہ مجھے جو ہے جوڑ کے سوال آتے ہیں، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو سیکھا تھا اس کی رعایت نہیں کی۔ تو جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس کی رعایت کرنا، اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔